اپنے شہزادے کو لے کر کے آغوش میں کھڑے ہیں، زمانے والوں سے کہہ رہے ہیں ظالموں سنو، حسین اپنی پیاس کے لیے نہیں بلکہ اس 6 ماہ کے بچے کی پیاس کی شدت کو دیکھ رہا ہے، اس کی زبان کانٹے کی طرح سوکھ چکی ہے، ظالم نے موقع نہیں دیا اور تیر کا نشانہ لگایا اور تیر ایسا چلایا کہ جناب اصغر کے حلقوم کو چیرتا ہوا جناب حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ جب جناب حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا اور امام علی مقام نے اپنے 6 ماہ کے شہزادے کے حلقوم سے جب 6 ماہ کے شہزادے کے حلقوم سے تیر کو نکالا ہے، نیزے کو نکالا ہے، نکالنے کے بعد سے امام علی مقام نے جیسے ہی نکالا خون کے فوارے جاری ہو گئے۔ سوچیں ایک باپ کے آغوش میں 6 ماہ کا بچہ ہو اور اس کے حلق کو نیزوں سے چھلنی کر دیا گیا ہو، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ امام علی مقام نے جیسے ہی حلقوم سے نکالا ہے نیزے کو، خون کے فوارے جاری ہو گئے۔ حسین نے ان خون کے قطروں کو ہاتھ میں لیا، فضا میں لہرایا، اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، کہا مولا اگر اس طرح کے ہزاروں عسکر ہوتے تو نبی کے دین پر حسین قربان کر دیتا، حسین کو ملال نہ ہوتا، ایسے ہزاروں عسکر کو میں قربان کر دیتا مگر حسین کو ملال نہ ہوتا۔ دوستو ایسی قربانی کربلا کے میدان میں امام علی مقام نے دیا تھا۔ تو دوستو حسین کل بھی زندہ تھے، امام آج بھی زندہ ہیں۔ زمانے والوں نے دیکھا کہ جب حسین شکم فاطمۃ الزہرا میں تھے تو زمانے میں لوگ یہ دیکھ کر کہتے تھے کہ حسین زندہ ہیں۔ حسین کی زندگی کی گواہی جناب فاطمۃ الزہرا کے آغوش میں جناب فاطمۃ الزہرا دے رہی تھی۔ جب علی کے آغوش میں آئے تو مولا کائنات نے گواہی دی کہ حسین زندہ ہیں۔ حسین کی زندگی کی گواہی مولا کائنات نے دی۔ جب حسین تھوڑے سے بڑے ہوئے اور مدینے کی گلیوں میں گھومنے پھرنے لگے تو جناب ابو بکر صدیق نے جب اپنے آغوش میں حسین کو لیا تو آپ نے بھی گواہی دی کہ حسین زندہ ہیں۔ جناب عمر نے لیا تو آپ نے بھی یہ گواہی دی کہ حسین زندہ ہیں۔ جناب عثمان غنی نے لیا تو آپ نے بھی گواہی دی حسین زندہ ہیں۔ حسین جب بڑے ہو گئے، بڑے ہونے کے بعد سے اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے لگے تو عبداللہ ابن عمر نے بھی گواہی دی کہ حسین زندہ ہیں۔ جب حسین کی زندگی کی گواہی ہر کوئی دیتا رہا، حسین مدینے کی گلیوں میں گزرنے لگے، مدینے کی گلیاں دیکھ کر کہتی تھی حسین زندہ ہیں۔ مدینے کی فضاؤں نے کہا حسین زندہ ہیں، مدینے کی ہواؤں نے کہا حسین زندہ ہیں، مدینے کی بہاروں نے کہا حسین زندہ ہیں۔ حسین جب نانا کے مزار اقدس کے قریب پہنچے تو مزار اقدس کی مٹی بھی یہ کہہ رہی تھی کہ حسین زندہ ہیں۔ حسین نے رخت سفر باندھا، رخت سفر باندھنے کے بعد سے جب مکے کی جانب رخ کیا، جب مکے کے لیے نکلے، شہر مکہ کے قریب پہنچے، شہر مکہ نے جب دیکھا، دیکھ کر کے کہا کہ حسین زندہ ہیں۔ حسین کعبے کے قریب پہنچے، مطاف کعبہ نے گواہی دیا کہ حسین زندہ ہیں۔ حسین حتیم کعبہ میں پہنچے، حتیم کعبہ نے گواہی دی کہ حسین زندہ ہیں۔ حسین میزاب الرحمت کے نیچے کھڑے ہوئے، حسین کی گواہی میزاب الرحمت نے دیا کہ حسین زندہ ہیں۔ حسین جو ہے کعبے کے دروازے کے قریب گئے، کعبے کے دروازے نے گواہی دی کہ حسین زندہ ہیں۔ مقام ابراہیم پہ پہنچے، مقام ابراہیم نے گواہی دیا حسین زندہ ہیں۔ حسین صفا کی پہاڑی پہ پہنچے، صفا کی پہاڑی نے گواہی دیا کہ حسین زندہ ہیں۔ حسین مروہ کی پہاڑی پہ گئے، مروہ کی پہاڑی نے کہا کہ حسین زندہ ہے۔ حسین زمزم کے چشمے کے قریب پہنچے، زمزم کے چشمے نے کہا کہ حسین زندہ ہے۔ حسین نے رخت سفر باندھا، کربلا کے میدان کی طرف نکلے، کربلا کی زمین پہ پہنچے، کربلا کی زمین نے گواہی دیا کہ حسین زندہ ہے۔ خیمہ حسینی نے گواہی دیا کہ حسین زندہ ہے۔ حسین کی زندگی کی گواہی یزیدی خیمے سے بھی آواز آ رہی تھی کہ حسین زندہ ہے، حسینی خیمے سے بھی آواز آ رہی تھی حسین زندہ ہے۔ جناب قاسم کہہ رہے تھے حسین زندہ
زندہ ہیں، جناب علی اکبر کہہ رہے تھے حسین زندہ ہیں، 6 ماہ کا بچہ کہہ رہا تھا حسین زندہ ہیں، جناب سکینہ کہہ رہی تھی حسین زندہ ہیں، جناب زینب کہہ رہی تھی حسین زندہ ہیں، جناب ام بنین کہہ رہی تھی حسین زندہ ہیں، جناب زینب کہہ رہی تھی حسین زندہ ہیں، جناب شہربانو کہہ رہی تھی حسین زندہ ہیں۔ حسین نے جو پیر رسالت کو پہنا، امام مصطفیٰ کو باندھا، رکعہ حمزہ کو باندھا، ذوالفقار حیدری کو فضا میں لہرایا، زمانے والوں کو بتایا سنو آج میری تلوار بھی گواہی دے رہی ہے کہ حسین زندہ ہیں، یہ چپے اور یہ دستار بھی گواہی دے رہے ہیں حسین زندہ ہیں۔ حسین ذوالجناح پہ سوار ہوئے، ذوالجناح نے گواہی دیا حسین زندہ ہیں، حسین زندہ ہیں۔ حسین کا جو ہے، حسین جب ذوالجناح سے نیچے اترتے ہیں، سر کو سجدے میں رکھتے ہیں، موقع غنیمت جان کر ظالم نے اپنی تلوار نکالی، حسین کے سر پہ چلایا، دنیا یہ دیکھتی رہی اب تو سر دھر سے الگ ہو گیا، اب تو زندگی باقی نہ رہی، مگر دوستو نیزے پہ جب سر کو اوپر رکھ کے لے جایا گیا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، زمانے کو بتا رہا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو حسین کی زندگی کی گواہی ہر کوئی دیتا رہا۔ تو دوستو وہ حسین جس نے اپنی پوری زندگی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے لیے گزار دی، احب اللہ من احب حسینہ، جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ تو دوستو ویسی محبت پیدا کرو تاکہ دنیا کے ہر خطے میں کامیاب ہو جاؤ، ایسا کردار بنا لو کہ تاکہ دنیا کے ہر کونے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بن جاؤ اور پوری دنیا میں تم کامیاب و کامران ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ لائق مبارکباد ہے فیضان نبیل ملت کانفرنس کو کرانے والے اراکین، یہ جو ہے جنہوں نے اس مقدس محفل پاک کا انعقاد کیا اور دستار بندی کے جلسے کا انعقاد کیا، اور یہ تمام علماء شورا نقبہ کو جو ہے مدعو کیا۔ میں تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ جو لوگ یہ حضور نقیب الاولیاء کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوئے، اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہم سب کو نیک عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ خوب کی سیر چمن پھول چنی شاد رہے، باغ ماں جاتا ہے گلشن تیرا آباد رہے۔ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیاں ہوا آغاز باب تھا، میرے خون کا رشتہ ہے اس قبیلے سے جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ